کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یعنی باپ کی گفتگو کی جائے تو جو ماں ہوتی ہے وہ پنک جاتی ہے، اور جب کبھی ماں کی تعریف کی جائے تو جو باپ ہوتا ہے اسے برا لگ جاتا ہے۔ اسلام نے دونوں میں یاد دیا اور یہی کہا کہ چاہے ماں کا رتبہ ہو یا باپ کا رتبہ ہو، دونوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اور پیغمبر نے ایک انوکھی تعلیم دی، وہ یہی کہ دیکھو ہمارے نزدیک اولاد بہتر ہے، اور اولادوں میں بھی سب سے بہترین جو اولاد ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی کا احترام کر کے پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ جو بھی لائق باپ ہوگا وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو سربلند، سرخرو اور عزت دار رکھے گا اور عزت دار بنائے گا۔ آئیے اسی گفتگو کے ساتھ ہم آواز دیتے ہیں جناب مولانا شمشاد عباس صاحب کو کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد چند لمحہ اپنے سامنے یعنی آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو رکھیں تاکہ کم سے کم ہم سب ان کی گفتگو سے محظوظ ہو سکیں۔ ایک سلوات پڑھیے ان کے استقبال کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان والدیہ حسنا۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد حضرت۔ حضرات خواتین و علماء کرام، مومنین کرام، سب لوگ تشریف فرما ہیں۔ آج کا یہ جشن جو منایا جا رہا ہے وہ در حقیقت ایک باپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، اور ایک باپ اپنی اولاد کو جس طریقے سے چاہتا ہے، جب تک اللہ اس کو والد کا رتبہ نہیں عطا کر دیتا تب تک اسے احساس ولدیت، احساس پدر نہیں ہوتا ہے۔ بالکل سامنے کی چیز ہے، مقتل آپ کے سامنے ہے۔ جناب علی اکبر کو مولا امام حسین نے رخصت کر دیا، جناب علی اکبر کافی دور پہنچ گئے، کیا وجہ ہے؟ بابا جان پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا تھا، اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو آج سمجھتے کہ باپ کا دل پہ، حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے، تم سمجھتے۔ یہ جشن کا انتظام کیا گیا، اور اس جشن کا انتظام بعنوان جشن پدر عنوان دیا گیا، جس کا اصل اور حقیقی تعلق ہمارے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب پایا جاتا ہے۔ میں مولانا علمدار صاحب کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان ایام میں اس پروگرام کو منعقد کر کے ایک ایسے طالب علم یا طالبات کو اس راہ پر گامزن رکھ کر رہے ہیں، اس مسیر پر لے کر چل رہے ہیں جس مسیر پر انسان کو چلنا چاہیے، یعنی ایک فطرت ہے۔ مطلب اس مسیر پہ نہیں چلیں گے تو آدمی کیا کہے گا؟ آدمی کہے گا افسوس ہے، کیسے والدین ہیں جو اس مسیر پر، اس مسیر اہل بیت پر مطلب اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ان کو اہل بیت کی فضائل سے آشنا کیا جائے۔ لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسی چیزیں، کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگ مسیر اہل بیت کو چھوڑ کر ان مسیر پر چلتے ہیں جن مسیر پر خدا اور اہل بیت دونوں ناراض ہوتے ہیں۔
یعنی میں ابتدائی میں یہ کہوں گا کہ میں مولانا علمدار صاحب کا بے پناہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور واقعاً یہ اس وقت ہی انجام پا سکتا ہے پروگرام یا کوئی بھی چیز جب تک انسان باپ نہ بن جائے۔ الحمدللہ خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے اور ان کو خدا اتنی توفیق عطا کرے کہ انشاءاللہ ہر سال یہ اسی جشن کو اچھی طریقے سے منعقد کرتے رہیں، تاکہ ہم سب یہ سمجھ سکے کہ والدین کی اہمیت اور خصوصاً والد محترم کا احترام، یہ خدا کی نگاہ میں والد کیا چیز ہے، خدا اور امام کی نگاہ میں والد کسے کہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہم کو اس گھرانے میں رکھا جس گھرانے میں اہل بیت کی محبت کو رواں و دماں تھی۔ اسی لیے اگر آج خدا نہ خواستہ اگر ہمارے والدین محروم ہوتے ان نعمات فضائل اہل بیت سے، تو آج ہم اس یہاں صندلیوں پہ کرسیوں پر نہ بیٹھتے آ کر کے، چونکہ میرا راستہ کچھ اور تھا، مثلا میوزک سینٹر میں جانا، اس کو چھوڑ کر کے دل تو بہت چاہتا ہے انسان کا جانا، دل بہت چاہتا ہے، مگر لاکھوں سلام ہو ایسے والدین پر جنہوں نے تربیت اپنے بچوں کی اس طریقے سے کی جس طریقے سے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ میں کچھ نہیں کہنے آیا ہوں، میں صرف یہ کہنے آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ اگر جشن مولائے کائنات کو اچھی طریقے سے منا چکے ہوں تو بس ایک گزارش یہ ہے کہ مولائے کائنات کی ایک اکلوتی بیٹی جس کا نام زینب کبریٰ ہے، زینب اولیاء مقام ہے، زینب کو زینب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے وہ باپ کی زینت ہے، کچھ نہیں کرنا، ایک گزارش یہ کرنا ہے، زینب اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی زینت بن گئی، آپ اپنے گھر میں اپنے باپ کی زینت بن جائیے۔ یہ زینب سینٹر آج اس بات کا آپ سے صریحاً اعلان کر رہا ہے کہ جتنے بھی طالبات یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں، ان تک پہنچایا جائے اس میسج کو، تاکہ جو بچے اس راستے پر اس مسیر پر آنے سے قطرا رہے ہیں، قطراتا کیوں آدمی؟ کیوں قطراتا ہے؟ کسی جہالت کی بنیاد پر قطراتا ہے، جہالت کی بنیاد پر قطراتا ہے۔ میں مثال دوں، سامنے کی مثال، امام کے پاس ایک شخص آیا، امام نے کہا تنور میں کود جاؤ، اس کے پاس جہل تھا، دوسرا شخص آ گیا، امام نے کہا تنور میں کود جا، وہ کیوں کود گیا تنور میں؟ کیوں ایک بیٹھا رہا؟ جہالت۔ اگر اسے امام کی معرفت ہوتی تو امام کی معرفت، یعنی امام کی معرفت ایسے ہے کہ جلتے ہوئے شعلوں کو گلزار بنا دیتی ہے۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معیار، جو رتبہ، جو بلندی، جو فضیلت آپ کے سینے میں ہے، جو آپ کو اہل بیت نے اتنی توفیق دی ہے، آپ کے ساتھ آپ کو وقت کا امام ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، کسی لمحے گھبرائیے گا نہیں، جس مسیر زینب پر آپ چل رہی ہیں، خداوند عالم آپ کو اس دنیا میں بھی جناب زینب کی سیرت پر قائم رکھے اور اس دنیا میں بھی جناب زینب کے ساتھ محشور کرے۔ لہذا ہم ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ ہم آئے ہیں یہاں پر تاکہ جان سکیں کہ ایک یوم پدر کیا چیز ہوتی ہے، پدر کسے کہتے ہیں۔ پدر حقیقت میں یہی ہے، ان بچیوں کے لیے اچھا پروگرام رکھا گیا ہے، اس لیے کہ فطرتاً خداوند عالم کی طرف سے یہ طے ہے کہ جتنا باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، ماں اتنا اس لیبل پر ماں کی محبت، ماں کس کی طرف جاتی ہے؟ بیٹوں کی طرف، بیٹوں کی طرف۔ گھر میں لڑائی بھی یہ ہوتی ہے، امی جو ہیں اس کو نہیں مارتی، ہم کو مارتی ہیں، یہ ہوتا ہے فطرتاً۔ یعنی اس سے ظاہر ہو جاتا ہے، یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ باپ جتنا اپنی بیٹی کو چاہتا ہے،
کیا کہنے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ سمجھیے ایسے ماحول میں جناب پیغمبر اسلام کو مبعوث کیا گیا جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کچھ سوال ہی نہیں. اس ماحول کو پررنگ کرتے ہوئے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثابت کر دیا انہوں نے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کی ماں بن سکتی ہے. فاطمہ تو ام ابیہا. اور یقیناً آج بھی یہ ہمارے یہاں بعض ایسے گھرانے ہیں جہاں پائے جاتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ہاسپٹل وغیرہ میں تو جہالت کی یاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیویوں کو مارنے لگتے ہیں. کم بخت بیٹی پیدا کرنا تھا. جی جناب علی بالکل سامنے کی بات میں بتا رہا ہوں. اس کے اختیار میں تھوڑی ہے, خدا کے اختیار میں. جہالت, یہ جہالت ہے. جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ آپریشن ہوا, بڑا آپریشن ہے, اور اس کو مارا جا رہا ہے. کیا حد ہو گئی, انتہا ہو گئی ہے. مگر ایسے ماحول میں بھی کچھ جناب زہرا کے سیرت پر چلنے والے موجود ہیں. اور میر انیس کا میں 2 مصرع آپ کے حوالے کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا. محفل بھی ہے انشاءاللہ, پھر کسی موقع پر شہزادی نے توفیق دی. جناب علمدار صاحب قبلہ و کعبہ کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چھوٹے بھائی کو حکم دیا اور میں حاضر ہو گیا. میر انیس کے 2 مصرع سماعت فرما لیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کیا میرے حق میں صرف بیٹی ہی دیتا ہے, ارے بیٹی بھی دے دے گا, اور اب کی اگر پیدا ہو گئی تو طلاق دے دوں گا. یہ ہوتا ہے نیچری بات ہے, ہوتا ہے طلاق دوں گا. میر انیس کے 2 مصرع سنیے کہ بیٹی پیدا ہو تو ناراض نہ ہونا, بلکہ میر انیس کے یہ شعر یاد کرنا کہ یہ تو الطاف الہی ہے قیامت کیسی. یہ تو الطاف الہی ہے قیامت کیسی, یہ دعا مانگو کہ بیٹی ہو تو زہرا جیسی. لہذا آخر میں ہم سب دعا گو ہیں خداوند عالم کی طرف سے. خداوند عالم جیسے جناب مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی جس کا نام زینب کبریٰ ہے, پروردگار ہم سب کو اس شہزادی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اور ہمارا وقت کا امام جب ظہور کرے تو اس کے زبان پر یہی ہو, میری جدہ کی سیرت پہ چلنے والیاں ایک قطار میں آ جائیں. اس کی رہنمائی میری جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان کو لے جا کر کے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر سے سیراب کریں اور بہشت میں اپنے ساتھ محشور کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.